55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इलियास सिद्दीकी साहब एक बहुत ही कामयाब नक्काद, नसर निगार और एक अच्छी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने बहुत से अदबी मज़ामीन तहरीर किए हैं और अदब पर उनकी बहुत गहरी नज़र थी। उर्दू अदब के वो बहुत अच्छे शख्स थे जो उनकी तमाम किताबों और उनके तमाम तसनीफ़ात से ज़ाहिर होता है। वो एक कामयाब मुसव्विर, कामयाब नक्काद और कामयाब शख्सियत के मालिक थे। उनकी तमाम जद्दोजहद उर्दू अदब के ताल्लुक से बहुत ही काम की चीज़ रही है। उन्होंने तमाम लोगों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छे अंदाज में कामयाबी से हमकिनार हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए। अभी गुज़िश्ता दिनों इलियास सिद्दीकी साहब का जो इंतकाल हुआ है, इस पर जो है अदारा नसरी अदब और उनके तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं वो गहरे रंज और दुख का इजहार करते हैं। एक आपकी शख्सियत इंतहाई जो है बुलंद पाया थी। अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इलियास सिद्दीकी साहब की वफ़ात जो है अदब का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें बहुत रंज है और हमारी जो नसरी अदब में वो मुस्तकिल तौर पर आया करते थे और मुख्तलिफ तख्लीक़ात के ऊपर तबसरा किया करते थे। आप जो है बड़े जो है बारीक बीनी से हमारी जो है रहनुमाई करते थे और लिखने वालों की रहनुमाई करते थे और इसकी वजह से एक जो है नई पौध हमारी खड़ी हुई है और उन्होंने जो है अदब के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। गोया अपनी जो सलाहियत को उन्होंने कुछ लोगों में मुंतकिल भी किया है। तो एक बुलंद पाया तारीख़ नवीस, एक बुलंद पाया नक्काद, एक बुलंद पाया अदीब थे, शायर थे। इनके जाने से हमारा बड़ा दुख है। अभी मेरी एक किताब हाल ही में जो अभी छप कर नहीं आई है, जो अभी ज़ेर तबाअत है, उस किताब का तबसरा उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूँ गाला चंद जो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर उन्होंने जो तबसरे लिखे, उसमें एक तबसरा मेरी किताब पर भी उन्होंने लिखा और मैंने उसको किताब में शामिल किया है। तो आप जो है बेलाग तबसरा करते हैं और बहुत ही अच्छे मशवरे भी देते हैं। उस तबसरे के उसके अंदर जो है ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं मुझे कि आप जो है अपनी तख्लीक को जो है खुद जांचो और जांचने के बाद में उसके अंदर देखिए कि आप इसके अंदर क्या खूबी खामी है, उसके बाद जो है किसी को बताएं। तो एक ऐसी बात मुझमें जो है उन्होंने दे कर गए हैं कि मैं इसको जो है अपने खुद पहले सोचता हूँ कि इसके अंदर क्या तब्दीली हो सकती है, क्या इस्लाह हो सकती है, खुद इस्लाह कर लेता हूँ, उसके बाद दूसरे को दिखाता हूँ। तो ये मेरे लिए एक मशअले रहा है। तो आपके जाने से बहुत बड़ा अफसोस है, रंज है, गम है। हम इस बार इसके लिए जो है उनके लिए दुआ कर सकते हैं और हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इलियास सिद्दीकी साहब की रहलत ये सिर्फ मेरा ज़ाती नहीं बल्कि शहर अज़ीज़ का एक बड़ा खजाना है। मैं समझता हूँ कि आज नया लिखने वाला कहीं न कहीं अपने कलम पर उनकी रहनुमाई के असरात ज़रूर महसूस करता है। और इस तरीके से देखा जाए तो
صدیقی صاحب کا جو معاملہ تھا ادب کے تعلق سے، چاہے وہ شعری ادب ہو یا نثری ادب ہو، اس میں ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس کو زندہ رکھا، ادب کو زندہ رکھا، یہ ان کا ایک بڑا کارنامہ اور عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ ادارہ نثری ادب سے تو ان کا روز اول سے تعلق رہا ہے، وہ مستقل اس میں ایک سامع کی حیثیت سے، ایک ناقد، ایک مبصر کی حیثیت سے شریک ہوتے تھے اور مختلف فرائض انجام دیے۔ کبھی بوقت ضرورت انہوں نے صدارت کی اور جہاں موقع ملا انہوں نے رہنمائی کی۔ اس طریقے سے ادارہ جو ہے وہ اگر اپنی شناخت کہیں قائم کرتا ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں الیاس صدیقی کا جو ان کے جو رہنمائی ہے یا ان کی جو شخصیت کے اثرات ہیں، اس سے ادارہ انکار نہیں کر سکتا۔ کہیں نہ کہیں اس کو ہم محسوس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ادارے نثری ادب کے لیے بھی ایک بڑا نقصان ہے کہ ایک چہکتی آواز، ادارے کی ایک بے انتہا خوشکن آواز جو ہے وہ خاموش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب کے سانحہ ارتحال کے موقع پر جیسے ہی مجھے خبر لگی، ایسا محسوس ہوا مانو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک معتبر شخصیت تھی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے کیے گئے کارنامے جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ ادیب، محقق، تاریخ داں اور اس سے سب سے بڑھ کر جو ہے نثر اور نظم کے معاملے میں جو ہے آپ کی شخصیت ہمیشہ نمایاں رہی۔ اکثر و بیشتر ہمارے ادارہ نثری ادب کے نشستوں میں آپ تشریف لاتے تھے، اور نہ صرف تشریف لاتے تھے بلکہ نیک مشوروں سے ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 2 نومبر 2021 کا دن شہر مالیگاؤں کے علمی و ادبی حلقوں کے لیے اور پورے شہر کے لیے ایک ایسا سوگوار دن تھا جو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ میری مراد الیاس صدیقی صاحب جو ہم سبھی لوگوں کے بہت ہی زیادہ چہیتے تھے، بہت ہی عزیز تھے، سرپرست کی حیثیت رکھتے تھے پورے مالیگاؤں شہر میں علمی و ادبی تنظیموں کے۔ تو آپ کا جو انتقال ہوا، اس رحلت پر بہت ہی زیادہ ہمیں افسوس ہے۔ الیاس صدیقی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں بلا مبالغہ ہر تنظیم، علم و ادب سے تعلق رکھنے والے ہر تعلیمی ادارے انہیں اپنا مشفق اور محترم جانتے تھے، اور اپنے یہاں پہ مختلف ثقافتی پروگرام میں انہیں مدعو کرنا، گویا کہ ان کی تقاریب کو دوبالا کرنا، اس کے شان کو دوبالا کرنا، اس کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ ادارہ نثری ادب سے آپ کی وابستگی گزشتہ 18 برسوں میں اس طرح سے رہی کہ کئی مواقع پر ہم سبھی لوگوں نے آپ کو بطور صدر، بطور مبصر مدعو کیا، اور اگر وہ صدر نہیں ہے، مبصر کے طور پہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، تو وہ سامعین کی حیثیت سے ایک سامع کے طور پہ نشستوں میں باقاعدگی سے آیا کرتے تھے، اور ہم سبھی لوگوں کو بہت کچھ علم و ادب کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، افسانے کے عناوین کے تعلق سے بہت کچھ باتیں بتایا کرتے تھے۔ اس موقع پر ادارہ نثری ادب کے صدر و اراکین ہم سبھی لوگ آپ کے اہل خانہ سے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم تسلی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے محترم مرحوم الیاس وسیم صدیقی صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے،
اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ کے سبھی گھر والوں کو فوری صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ مرحوم ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے بیشتر پروگراموں میں آپ کو بطور صدر، بطور مقرر خصوصی، بطور مبصر، بطور مہمان اور بطور ایک سامع کے یا ایک حاضر کے کسی بھی تقریب میں میں نے آپ کو بہت ہی عمدہ پایا ہے، اور ہمیشہ سے آپ کو دیکھ کر، آپ کے الفاظ کو سن کر، آپ کی تقاریر کو سن کر جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر الیاس وسیم صدیقی صاحب کا ہمارے درمیان سے اس طرح سے اٹھ جانا بڑا ہی اندوناک اور غمناک لمحہ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ساری ادبی انجمنوں کے لیے، مالیگاؤں شہر کے ہر ادب نواز اور ادب کی کسی بھی صنف سے جڑی ہوئی شخصیت کے لیے یقیناً یہ لمحہ بہت ہی غم کا پہاڑ ہے۔ ایسے موقع پر ادارہ نثری ادب کے صدر و اراکین اور ذمہ داران انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے تعزیت کے چند کلمات کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت آپ مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے اور ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور آپ کی قبر کو انوار سے بھر دے۔ 55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔